اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں کی آہ سے ڈرو، امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ ایک مرتبہ سرداران قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اگر یہ لوگ دین میں آ جائیں تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں آ جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمانا شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے تھے تو اس وقت ایک نابینا صحابی چلتے ہوئے آئے اور محبوب کی خدمت میں طلبگار ہوئے کہ مجھے بھی نصیحت کی جائے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہوئی کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو تو بعد میں بھی نصیحت کر سکتے ہیں، اور بے قریش مکہ اس وقت آئے بیٹھے ہیں، اس لیے اس وقت کسی اور سے بات نہیں کرتا۔ لہذا جب نابینا صحابی نے اپنی بات بڑھانے کی کوشش کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کچھ رنجش سی پیدا ہو گئی اور آپ کے چہرے نور پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر جو غصے کے تھوڑے سے آثار ظاہر ہوئے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات اتار دی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب فرمایا۔ تیور چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا اور تجھ کو کیا خبر ہے، شاید کہ وہ سنتور آیا سوچتا تو کام آتا، رس کا سمجھانا وہ جو پردہ نہیں کرتا سو تو اس کی فکر میں ہے، اور تجھ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ درست نہیں ہوتا، اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کی دو صفات خاص طور پر گنوائی، اور وہ تیز تیز چل کر محفل میں آیا اور اس کے دل میں اندر خشیت بھی تھی۔ معلوم ہوا کہ سچی طلب کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نیک محفلوں میں جائے تو ایک تو وہاں پہنچنے میں جلدی کرے اور تیز تیز چل کر جائے، اور دوسرا یہ کہ دل میں خشیت الہی بھی ہو۔ ایسے بندے کی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی رضی اللہ کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہ سچی طلب لے کر آئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت کے یہاں ان کا جو مقام تھا، اس مقام کا کوئی عشر حصہ بھی ان سرداران قریش کے لیے نہیں تھا۔ ایک دوسرے واقعے میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے، وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کی قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلوایا اور کہا، ایاز کیا تمہاری الماری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کسی اور کو دیکھنے دیتے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور اس الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ لا کر یہاں سب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی، جب اس کی چوری کا سامان سامنے آئے گا تو بادشاہ ابھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ اللہ کی شان کہ جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے تین چیزیں رکھ دی، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہمد اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر بادشاہ نے ایاز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ایاز کیا اس میں کچھ اور نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا ایاز اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت وہ اس لیے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتے نہیں پہنے ہوئے تھا،
یہ تہبند باندھے ہوئے تھا اور یہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھتا ہوں کہ ایاز تمہاری اوقات یہی ہے، تم اپنی اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہذا تم اپنے بادشاہ کا احسان سامنے رکھنا۔ بادشاہ سلامت۔ اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے کرب نے کیا کیا عزتیں بخشی۔ کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحصال رکھتے اور اپنی اوقات کو یاد رکھتے۔ ہمیں تو ذرا سا کچھ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔